کہا کہ وہاں پہ بغیر وارنٹ کے، بغیر سرچ وارنٹ کے یہ چھاپا مارا گیا ہے، تاہم 50 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف آج دہشت گردی کی دفعات لگا کر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پرویز الہی سمیت 50 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے، اور گزشتہ رات پولیس نے جب چھاپا مارا اس کے بعد مزاحمت کی وجہ سے جو وہاں پہ جھڑپ ہوئی ہے، اس بنیاد پر پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور 50 سے زائد نامعلوم افراد اس میں شامل تھے۔ 50 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ تھانہ غالب مارکیٹ میں درج کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر آپریشن کا یہ معاملہ ہے۔ گزشتہ روز چودھری پرویز الہی کے گھر دھاوا بولا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا، متعدد ملازمین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور آج ان پر دہشت گردی کی دفعات لگا کر یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف رہنما ہیں، معروف سیزنڈ پولیٹیشین۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، رات چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور آج ایک اور پرچہ کاٹا گیا ہے دہشت گردی کی دفعات لگا کر، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے جو کل واقعہ ہوا اور جو میں نے دیکھا ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہ بالکل ہماری روایات اور ہماری مشرقی تہذیب کے برعکس ہے کہ کسی کی گھر کی چادر چار دیواری کا احترام نہ کیا جائے، گھر پہ جب کوئی مرد موجود نہ ہو، صرف خواتین موجود ہوں، اس قسم کی ہیرسمنٹ کی جائے۔ بہت ہی تکلیف دہ مناظر تھے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور پھر قانون سے تجاوز تھا، اگر ان کی ضمانت ہو چکی تھی اور 6 مئی تک ان کی پروٹیکٹیو بیل تھی تو انہیں اس قسم کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر سرچ وارنٹ نہیں تھا، ان کو گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی بڑی بردباری سے، میرا ان کے صاحبزادے سے، مونس سے رابطہ بھی ہوا ہے، میں نے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے اور پھر دکھ کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے بردباری سے کام لیا اور قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا۔ ان کے وکیل جو ہیں عامر سعید راں صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے فون پر، وہ کاغذات تیار کر کے اور عدالت سے رجوع کر رہی تھی، اور پھر کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے رابطہ کر کے بتاؤں گا صورتحال کیا ہے۔ تو میں اسلام آباد سے روانہ ہوں اور کے لیے انشاءاللہ ان سے بھی ملوں گا اور عمران خان صاحب سے بھی ملوں گا، تاکہ جو صورتحال ہے اور جو مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تھی اس کے بارے میں انہیں آگاہ کر سکوں۔ یقینی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب، یہ ایک اہم معاملہ ہے، ایک اہم شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر شخصیت ہیں، اور یہ چھاپا مارا گیا جسے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، اور آج ایک پٹیشن بھی تیار کی جا رہی ہے جس کے حوالے سے باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ اس کے حقائق تو سامنے آئیں گے، مگر اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ ایک جانب مذاکرات کا دور چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک طرف ہم سیاسی تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ سیاسی گفتگو کے ذریعے کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جو کہ قابل قبول بھی ہو اور آئین کے اور قانون کے مطابق بھی ہو۔ اور جب ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دوسری نشست سے پہلے میں جب لوٹتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے 33 کے لگ بھگ جو کارکن تھے، جس میں عمران خان کے بھانجا بھی شامل ہیں، انہیں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا، اور انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا، انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، وہ رون تھے، بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں سوار تھے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو گرفتار کیا۔
میں نے وہاں جا کے جو لا منسٹر ہیں اور ڈار صاحب جو ان کے ڈیلیگیشن کی سربراہی کر رہے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے یہ کتنا ایک کھلا تضاد ہے کہ ایک طرف ہم ماحول کو سدھارنے کی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے ناک تلے اسلام آباد میں جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں اس قسم کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو آبویسلی ان کو شرمندگی ہوئی۔ جو لا منسٹر نے وزیر داخلہ سے رابطہ کیا اور پھر مجھے بتایا گیا کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال گفتگو ہوئی، رات کو پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات یکے بعد دیگر اگر ہو رہے ہیں، ہوتے رہے گے۔ الیمین کا گنڈاپور کا آپ کے سامنے کیس ہے کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے یا داخل ہو جاتا ہے، اس پر ضمانت ہوتی ہے۔ جو ڈائیلاگ کی اسپرٹ کے خلاف ہے، آپ دیکھیں نا، سیاست میں مذاکرات بھی ہوتے ہیں، لڑائیوں میں جنگوں کے بعد بھی میز پہ لوگ بیٹھتے ہیں، حل تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی نارمز ہوتے ہیں، کوئی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، کوئی اس کی کوئی حدود و قیود طے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم نے دیکھا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا سیاست میں اس قسم کا افسوسناک واقعہ اور میں نے کم از کم ماضی قریب میں نہیں دیکھا۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ بتائیے گا، جس طرح سے عمران خان اکثر کہتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے پی ٹی آئی سے اتنی زیادہ خوف زدہ ہے کہ یہ جو رہنما ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیا یہ جو کل چھاپہ مارا گیا یہ اسی کی ایک لڑی ہے؟ دیکھیے، سیاسی انتقام میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آج صبح خود پیش ہوا دہشت گردی کی عدالت میں اور مجھ پہ مختلف دفعے لگے ہیں، ایسے دفعے لگائے جو کہ بنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو جس وقوع کے تحت مجھ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، میں موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ مجھ پہ دہشت گردی کی دفعہ لگا دی گئی۔ میں نے کیا دہشت گردی کی ہے؟ میں ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں کوئی دہشت گرد ہوں، لیکن لگ گیا۔ تو آج میں اس کا سامنا کر رہا تھا، اپنی ضمانت جو ہے اس کو کنفرم کروا رہا تھا۔ یہ ہر تحریک انصاف کے جو نمایاں لیڈر ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کارکن جو باہر نکلتے ہیں، جو اپنا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہمارا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، بالکل سیاسی دباؤ تو ڈالا جا رہا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے، ایسے دباؤ سے حکومت وقت کو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے ماضی کے تجربات سے بھی ابھی تک نہیں سیکھا اور ہم ان کو دہراتے رہیں گے تو ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے پہلے کی ہیں۔ اگر سیاستدان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر آپ کے سامنے 70 بھی ہے، آپ کے سامنے 77 بھی ہے، آپ کے سامنے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ اس سے حالات بگڑیں گے، سدھریں گے نہیں، اور ملک کے حالات جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کر ملک کو اس تکلیف سے جس سے پاکستان گزر رہا ہے، جس معاشی بحران سے ہم دوچار ہے، اس سے نکالیں۔ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، اس سے بڑا ایک اہم سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر مذاکرات کا دور ہے اور اس میں کیا پی ٹی آئی کی جانب سے آپ وفد میں شامل ہیں، آپ قیادت بھی کر رہے ہیں، کیا یہ بات سامنے رکھی گئی پی ڈی ایم حکومت کے سامنے بھی، حکومتی اتحاد کے سامنے، کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے؟
जो इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए थे, जैसे मैं कह रहा था कि मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले वो बिल्कुल बात रखी गई थी और हमारे इसरार पर उनको रिहा कर दिया गया था। 33 के लगभग हमारे कारकुनान थे, उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन हम ये मुज़ाकरात कोई हुकूमत से रियायत लेने के लिए नहीं कर रहे। हम ये मुज़ाकरात पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए कर रही है कि मुल्क इस मुश्किल से निकल सके। जी शामिल कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे इसी हवाले से। एक मौक़िफ़ ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से और दूसरे फरीक की जानिब से भी सामने आ चुका है, तो उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। वो यही कह रहे हैं कि चूँकि रियायत मांगी गई है मुज़ाकरात से पहले, और हमें जब हम कोई बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि NRO देने की बातें की जा रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा। कर रहा हूँ, हमने कोई रियायत नहीं मांगी और न कोई रियायत मांगने का इरादा है। मैं अभी आपके टेलीविजन चैनल पे कह देता हूँ, हम किसी NRO के ख्वाहिशमंद नहीं है,